بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی چند ایک کرامات کا ذکر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ وقت ولادت کرامت کا ظہور۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزندان ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان الشریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ نمبر 2، شیاطین سے مقابلہ۔ شیخ عثمان السریفینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویرانوں اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا، اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تمانچہ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ نمبر 3، جنات بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا بیان سنتے۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر سرحوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جب شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ انہوں نے کہا، ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ 500 یہودیوں اور عیسائیوں کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدتی لوگوں نے توبہ کی۔ نمبر 4، ڈاکو طائب ہو گئے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا، ہاں۔ ڈاکو نے کہا، کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 دینار۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے؟ میں نے کہا، گڈڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو وہ مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، والدہ مائدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا، وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا، میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوئے اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ نگاہ ولی میں نے یہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔
نمبر 5، نگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے چور کتب بن گیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بدکرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیعن للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرما دیجیے جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ نمبر 6، مدرسے کے قریب سے گزرنے والے کی بخشش۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور پر نور نے ارشاد فرمایا کیا وہ ہم میں سے بیت ہے؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا ہمارے یہاں کے آنے والوں میں سے تھا؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا ہے؟ عرض کی یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا، ہیبت و جلال روح انور سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فریاد و بقا کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ نمبر 6، مرغی زندہ کر دی۔ ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا اور ایک روز ان کی ماں آئیں، دیکھا لڑکا بھوک و شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے اور اسے جوگی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی اے میرے مولا حضور تم مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی سوکھی روٹی۔ یہ سن کر حضور پر نور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا یعنی جی اٹھ اس اللہ عز و جل کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے تو جو چاہے کھائے۔ برسات آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے کرامت کا مطالبہ۔ راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی، اور المستنجد نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے، اور وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ نمبر 8، مرغی کی بیماری بغداد سے بھاگ گئی۔ ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اصبہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرغی کا دورہ رہتا ہے،
اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سراندیپ کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرغی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ یا خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرغی کا اثر نہیں ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرغی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فصال فرمایا تو وہاں مرغی کا اثر ہونا شروع ہوا۔ نمبر 8، بادلوں پر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمرانی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ممبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے۔ تو بادل مجلس سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی اور ہم پر نہیں برستی تھی۔ نمبر 9، لاغر اونٹنی کی تیز رفتاری۔ حضرت شیخ معیو الدین حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ابو حفص عمر بن صالح حدادی اپنی اونٹنی لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرا حج کا ارادہ ہے اور میری یہ اونٹنی ہے جو چل نہیں سکتی، اس کے سوا میرے پاس کوئی اونٹنی نہیں ہے۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک انگلی لگائی اور اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی حالت یہ تھی کہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی، حالانکہ وہ اس سے قبل سب سے پیچھے رہتی تھی۔ نمبر 10، سانپ سے گفتگو۔ حضرت شیخ ابو الفضل احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فقہا اور فقراء جمع تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آ گرا تو سب حاضرین وہاں سے ہٹ گئے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ رہا۔ وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ کے جسم پر سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی طرف نکل آیا، گردن پر لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، آپ سے کلام کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا، تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر سے ساکن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ نمبر 11، ایک جن کی توبہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ معیو الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی۔ پھر ایک بڑا سانپ آیا، اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر میں جب عطیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔
جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو آزمایا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا۔ ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، اور بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھ پہ اپنا ہاتھ پہ توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائی۔ نمبر 12، عورت کی فریاد پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مدد فرمانا۔ ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کے غار کے طرف گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا، تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا ہی چاہتا تھا، تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں اس طرح غاصہ کیا، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث ثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر۔ اس وقت حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنا کھڑاؤ یعنی کہ لکڑی کے بنے ہوئے جوتے کو غار کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاوی اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئی حتیٰ کہ وہ مر گیا، اور وہ عورت آپ کے نالین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ نمبر 12، دریاؤں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کے اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اس وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ نمبر 13، ڈوبی ہوئی بارات۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مریض نے بارگاہ غوثیہ رحمۃ اللہ علیہ میں عرض کیا، مرشدی اس زہبا کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو اس صحیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان کو پیدا کر دیتے، مگر حکم حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و زمان کے ساتھ باما دلہا دلہن اور باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر
پرست پر اسلام قبول کیا، نکالا ہے پہلے تو ڈوبوؤں کو، اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برصغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ روایت نظر سے نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے، اس میں کوئی بھی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب